محمد شاہ نور عالم بھوین ٹیٹو. May peace be upon you and your family. I want to take bayat from you to start Isme Zaat on my heart. Please help me. I want to have Allah's zikr in my heart. Open the inner sight of my heart. Dissolve all sins from my nafs, as you said in your lecture. If a holy person only sees to a person with his inner sight. My friend, if you call this number on the screen, WhatsApp number, you don't need bayat. Without any commitment and without bayat, you can obtain any type of faiz. So call this number on WhatsApp and you will be blessed with ijazat zikr khalq. فریحہ بلوچ. سیدی آپ کو فرسٹ ٹائم کب اور کیسے پتہ چلا کہ سرکار امام مہدی ہیں، اور آپ کی فیلنگز کیا تھیں یہ جان کر؟ مجھے سب سے پہلے جو پتہ چلا کہ سرکار امام مہدی ہیں، ٹو بی آنیسٹ ود یو، میں 1987 کی بات ہے، اور میں اپنی گھر والوں نے تو نکال دیا تھا نا، تو میں فٹ پاتھ پہ سویا کرتا تھا باہر. تو ایک دن اسی طرح میں فٹ پاتھ پہ سو رہا تھا، تو اچانک جو ہے مجھے محسوس ہوا کہ میرے سینے میں کوئی آگ سی لگی ہوئی ہے. تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا. رات کا وقت تھا، کوئی ٹریفک وغیرہ بھی نہیں تھی، سنسان. اٹھ کے میں بیٹھ گیا اور میرے سینے سے آگ نکل رہی تھی. آگ، مجھے لگ رہا تھا کہ میں جل جاؤں گا. تو اچانک جو ہے، جس طرح وہ کوک کا ڈھکن پاکستان میں جو بوتل ہوتی ہے نا کوک کی، یہاں نہیں، وہ جو کوک کا ڈھکن یوں کر کے پڑک کر کے آواز آتی ہے نا، تو ایسی آواز آئی، یہاں سے آئی، اور مجھے آگ نکلتی ہوئی دکھائی دی، گرم. پھر یہاں سے پانچوں یہ جو لطیفے ہیں یہ سارے کھل گئے، اور ان میں سے نور، سنہرے رنگ کا نور ناکوں سے مجھے لگا باہر نکل رہا ہے، اور میرے وہ پانچوں لطائف باہر. اب وہ پانچوں لطائف باہر آ گئے، اور پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ سرکار کھڑے ہوئے ہیں، اور سرکار نے باہوں میں باہیں ڈالی ہوئی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور بڑی ادا کے ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرما رہے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو، تم امام مہدی کے ماننے والے ہو، تمہیں مبارک ہو، تم امام مہدی کے ماننے والے ہو. تو مجھے لگا کہ شاید میرے کانوں نے جو ہے کچھ سنا نہیں. میں یہ چاہ رہا تھا کہ مجھے غلط فہمی تو نہیں ہوئی ہے، تو میں نے عرض کیا کہ میں سمجھا نہیں. تو پھر حضور آگے تشریف لائے، اور میرے جو ہے انہوں نے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، اور سر پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ تمہارے مرشد جو ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام ہیں. اور میں اور تمہارا مرشد دونوں ایک ہی ہیں. میں اور تمہارا مرشد
دونوں ایک ہی ہیں۔ اچھا، اب یہ چیز جو ہے میں نے دیکھ لی، تو اب چونکہ میرے ساتھ یہ تو واقعات روزانہ ہوتے تھے نا، مختلف، میرا کوئی یار دوست نہیں تھا، میں زیادہ تر اکیلا ہوتا تھا۔ اگر کبھی کوئی ملاقات کسی سے ہوتی تھی تو ندیم بھائی کے بڑے بھائی تھے سعید صدیق، وہ آتے تھے، تو ان سے کبھی کبھی بات ہوتی تھی۔ لیکن مجھے حضور نے یہ فرمایا تھا کہ ابھی یہ بات تم اپنے تک رکھنا، آگے کسی سے بیان نہیں کرنا، تو میں خاموش۔ اچھا، اب یہ جب بات ہو گئی، حضور نے یہ مجھے کہہ دیا، حضور نے فرما دیا، تو اب اس کے 2 یا 3 دن بعد اسی طرح کا ایک واقعہ اور ہوا، اور اس میں کیا ہوا کہ میں نے دیکھا کہ سرکار آئے ہیں اور اپنی انگلی آگے بڑھائی ہے، فرمایا کہ اس کو پکڑ لو۔ وہ میں نے انگلی پکڑی تو اس انگلی کو پکڑتے ہی میں نے دیکھا کہ ہم اجمیر پہنچ گئے سرکار کے ساتھ، اجمیر پہنچ گئے سرکار کے ساتھ۔ خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ غریب النواز کی جو درگاہ ہے، وہاں پہنچ گئے۔ لیکن وہ وہاں جو پہنچے ہیں تو وہاں کوئی مزار وزار نہیں تھا، وہاں اندر جو ہے نا بہت بڑا ایک ہال بنا ہوا تھا، اور وہاں پر استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ وہاں پر وہاں میں نے کون ہے جس کو نہیں دیکھا، یعنی اہل بیت اعظام، مولا علی، سمجھے آپ، اور جناب اتنے بھی بزرگ ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قلندر، سب، اور سب کھڑے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہیں۔ اور جب سرکار آئے ہیں تو اب ایک ایسی چیز ہوئی جو کہ میرے لیے انتہائی غیر متوقع تھی، یعنی ان ایکسپیکٹڈ تھی، ان ایکسپیکٹڈ ان اے وے دیٹ آئی ووڈنٹ ایکسپیکٹ اٹ، آئی ووڈ نیور ایکسپیکٹ اٹ۔ وہ کیا تھا کہ جیسے ہی سرکار پہنچے ہیں وہاں پر، تو میں تو ساتھ تھا، جیسے ہی سرکار پہنچے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار کو اٹھا لیا، اور اپنے کاندھے پہ بٹھا لیا، کاندھے پہ بٹھا لیا سرکار کو، اور حضور درود پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ میری سمجھ میں نہیں آیا اس دن، یہ میں 87 کی بات کر رہا ہوں، میں یہ سوچتا ہی رہا یار یہ کیا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ حضور نے سرکار کو اٹھا لیا ہے اور حضور درود پڑھ رہے ہیں۔ میں تو دیکھتا ہی رہا، بس سرکار کو اٹھایا ہوا ہے حضور نے، اور جتنے بھی وہاں پر بڑے بڑے ہستیاں، وہ حضور کے ساتھ آواز سے آواز ملا کے درود پڑھ رہے سارے۔ اس کے بعد جو ہے سرکار جو ہے وہ تشریف فرما ہوئے، اور سرکار نے کوئی خطاب فرمایا۔ جب اختتام ہوا
تو سب نے سرکار کی بارگاہ میں کہا کہ سرکار آپ دعا فرمائیں، اور سرکار نے مجھے کہہ دیا، واللہ سرکار نے مجھے کہہ دیا کہ یونس تم دعا کرو، بخدا۔ اچھا اب میں دعا کر رہا ہوں تو لمبی دعا کی میں نے۔ اچھا دعا کیا تھی کہ اے اللہ سرکار گوھر شاہی مجھ سے راضی ہو جائیں، اے اللہ سرکار گوھر شاہی کو مجھ سے راضی کر دے، اے اللہ مجھے سرکار گوھر شاہی کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مجھے سرکار گوھر شاہی کی نالین مبارک صاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر دعا میں سرکار 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 سرکار، اور سرکار مجھے دیکھ دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ اچھا بہت دیر ہو گئی، میں چپ ہی نہیں ہو رہا، بہت دیر ہو گئی، اب سب دیکھ رہے ہیں۔ تو سرکار نے بڑی دھیمی آواز میں مجھے کہا استاد بس کر۔ جب سرکار نے فرمایا کہ استاد بس کر تو میں نے کہا لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس طریقے سے جو ہے، اس طریقے سے مجھے پتہ چلا۔ تو 91 میں میری شادی ہوئی، سرکار نے کرائی، تو ملاقات ہوئی ناصر کی والدہ سے، اس کے اندر صرف ایک ہی چیز زیر بحث آئی، صرف ایک، وہ کیا؟ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا تم سرکار کو امام مہدی مانتی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل مانتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پھر یہ شادی منظور ہے، ختم ہو گئی۔ تو یہ بات وہاں سے آئی۔ اور بھی کوئی سوال ہے تو پوچھیں۔ پھر میں پاکستان گیا ہوا تھا 2000 میں، تو goharShahi.com پر جو ہے وہ ایک نیوز لگی سرکار کی طرف سے، جس میں سرکار نے اس بات کا حوالہ دیا، سرکار نے اس بات کا حوالہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یونس کو بتایا اور اس کو مہر مہدیت بھی دکھائی۔ سرکار نے اس میں اس کا ذکر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا۔ اچھا یہ بات میں نے سرکار کو بتائی نہیں تھی کہ حضور نے بتایا مجھے، لیکن سرکار تو سب جانتے ہیں نا۔ یہ بات بھی مجھے وہیں سے پتہ چلی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے ایمان کی حالت میں مجھے جسمانی طور پر دیکھا تو وہ صحابی ہے، لیکن جس کا قلب امام مہدی نے بیدار کیا ہے، اس نے امام مہدی کو دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، وہ اس کے صحابیوں میں ہوگا۔ دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو۔ تو اس کے بعد تو پھر بہت ساری چیزیں ہو گئیں، اس کے بعد تو بہت کچھ ہو گیا، یقین کریں آپ۔ اس کے بعد تو بس کیا کریں، کیا ہو گیا۔ اس کے بعد تو جو ہے لوح اور قلم وہ بھی سامنے نظر آ گئے، لوح اور قلم وہ بھی سامنے نظر آ گئے۔
لوح اور قلم سامنے رکھے ہوئے نظر آ گئے، رکھے ہوئے تھے. اب یہ نہیں مطلب کہ وہ کہ استعمال بھی کر لو، رکھے تھے بس. لیکن ایک دفعہ یہ ہوا، میں کراچی گیا ہوا تھا پاکستان، شروع میں جب غیبت کا واقعہ ہوا، اواری ٹاور ہوٹل ہے کراچی میں، وہاں ٹھہرا ہوا تھا. تو فرید بھائی کو میں کنونس کر رہا تھا کہ یار اب یہ اس پرچار مہدی میں ہمارے ساتھ لگ جاؤ. یہ اپنی طور پر کر رہے تھے پرچار مہدی، ایسا نہیں کہ نہیں کر رہے تھے، لیکن میں چاہتا تھا کہ یہ میرے ساتھ لگ جائیں تاکہ یہ پیغام جو ہے ہم ایک منظم طریقے سے پہنچائیں آگے. تو حجر اسود کی تصویر میں ان کو بار بار دکھا رہا تھا، تو یہ راضی نہیں ہو رہے تھے. ہی از اے ہارڈ نٹ ٹو کریک. ان کے ساتھ دو واقعات ہوئے. ایک واقعہ تو ان کے ساتھ یہ ہوا کہ یہ قیوم بھائی کو لے کے آیا مجھ سے ملانے کے لیے. میں شوکت صاحب کے گھر ٹھہرا ہوا تھا کراچی میں، گلشن اقبال میں. تو یہ باہر ہی گلی میں اپنی گاڑی میں بیٹھے رہے. قیوم اندر آ گیا، یہ اندر نہیں آئے. اب یہ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے باہر، اور اچانک ان کو بیٹھے بیٹھے سرکار کی خوشبو آنے لگی. اب یہ باہر نکلے کہ یہ سرکار کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. خوشبو کے پیچھے پیچھے ہوتے ہوتے یہ شوکت صاحب کے گھر میں آ گئے. پھر اس گھر میں آ کے اس کمرے میں آ گئے جہاں میں بیٹھا تھا، خوشبو وہاں سے آ رہی تھی. ایک تو یہ واقعہ ہو گیا. تو دوسرا واقعہ یہ ہوا، مجھے یہ پتا چل گیا تھا، میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ یہ ازلی محب روح ہے. یہ ازلی ہے، محب روح ہے. یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. اچھا مجھے یہ پتا چل گیا تو میں جو ہے ہر طرح کی چیزیں استعمال کر رہا تھا کہ ضائع نہیں جائیں گی. تو پھر میں نے جو ہے نا یہ سوچا کہ یار یہ ازلی محب روح ہے، کہیں یہ اس کا نقصان نہ ہو جائے ایمان کو. لہٰذا میں نے وہ کام کرنے کا ارادہ کیا جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ہاں، میں نے فرید بھائی کو حجر اسود کی تصویر دکھائی اور کہا کہ دیکھو یہاں پر کہیں لفظ محمد لکھا نظر آ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. پھر میں نے وہ تصویر لی اور یوں کر کے اس پہ انگلی پھیری اور کہا اب تمہیں نظر آ رہا ہے؟ تو وہ لفظ محمد حجر اسود پر نقش ہو گیا بخدا. مجھے ابھی بھی حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے. مجھے ابھی تک لگتا ہے کہ یہ دھوکا ہوا ہے، لیکن وہ دھوکا ابھی تک چل رہا ہے. اس پہ لکھا ہوا تھا. میں یہ چاہتا تھا کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ ادھر جو ہے ساتھ لگ جائے، کیونکہ سرکار نے مجھے نام دیے تھے. سرکار نے مجھے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ میرے بندے ہیں، تم کو ان کے قدموں میں سر بھی رکھنا پڑے تو رکھنا، لیکن ان کو کہیں جانے مت دینا. یہ میرے بندے ہیں. ان میں ندیم تھا، ان میں فرید تھا، قیوم تھا، امجد حسین، یہ سرکار کے لوگ ہیں. اس لیے جو ہے نا شیطان ان کو تنگ بھی کرتا رہتا تھا، اب بھی کرتا ہوگا، سب کو کرتا ہے. اس کے بعد پھر آ گئے جاوید بھائی. جاوید بھائی تو جاوید بھائی ہیں، کیا یار بندہ ہے وہ. سرکار اس کو اپنا عشق، اپنی محبت، اپنا دائمی ساتھ عطا فرمائے. بہت اعلیٰ لوگ سرکار نے ہمیں دیے، بہت اعلیٰ لوگ، جیسے جاوید بھائی ہیں، قیوم بھائی ہیں، حاجی صاحب ہیں. یہ بڑی ہستیاں ہیں، بڑے لوگ ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، بڑے سخی لوگ ہیں، بڑے دل والے، بڑے قرب والے، سرکار کے چہیتے لوگ ہیں.
سرکار ان لوگوں کے صدقے میں ہمارے اوپر بھی نظر کرم فرمائیں۔ تو سرکار نے مجھے کہا کہ یہ میرے پیارے لوگ ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، تم ان کو ادھر ادھر نہیں ہونے دینا۔ جب مجھے پتہ چل گیا تھا نا کہ یہ سرکار کے لوگ ہیں، تو پھر میں فری ہو گیا ان کے ساتھ۔ مجھے پتا تھا قیوم سرکار کا چہیتا ہے، لہٰذا میں گالیاں دے دے کے اس کو بلاتا تھا، بے عزتی کر کر کے۔ مجھے پتا تھا یہ بھاگے گا ہی نہیں، میں خوب گالیاں دیتا تھا قیوم کو، دھمکیاں دیتا تھا۔ یہ فرید کے گھر بھی گئے لیپ ٹاپ لے کے، وہ میں نے ان کو بھی گالیاں دی۔ یہ ابھی تک سوچتے ہیں کہ یار یہ گالیاں دے دے کے ہم کو بلا رہا ہے، کیونکہ مجھے تو پتا تھا کہ یہ سرکار کے لوگ ہیں، ان کو تو وسوسے آ ہی نہیں سکتے میرے خلاف، یہ بھاگ ہی نہیں سکتے، مجھے معلوم تھا نا یہ کہاں جائیں گے، یہ تو سرکار کے لوگ۔ لیکن میری ان باتوں کو یہ سمجھ نہیں سکے، یہ سمجھتے تھے یار گالی کیوں دے رہے ہو، میں نے بڑی گالیاں دی، رکا ہی نہیں۔ اگر کوئی روحانی آدمی ڈانٹ ٹپٹ کرتا ہے نا تمہاری، تو وہ تمہاری بھلائی کے لیے کرتا ہے، اس کی ڈانٹ ڈپٹ سے تمہارے گناہ جل جاتے ہیں، اس کی ڈانٹ ڈپٹ سے تمہارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اس لیے وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے کہ جو غلطی ہو گئی ہیں، اب یہ ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، آل فول بکا ہے، ظاہر ہے غلط بکا ہے آل فول، لیکن وہ غلط ہے تبھی تو تمہارے گناہ جلیں گے۔ اگر میں تمہاری تعریفیں کروں گا تو تمہارا نفس موٹا ہوگا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کو۔ روحانی آدمی کسی کی تعریف نہیں کرتا ہے، بے جا تعریف، حقیقت بیان کر دے گا کہ یہ سرکار کے پیارے لوگ ہیں۔ یہ تعریف تو نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہے، یہ تعریف کہاں ہے؟ اب جیسے قیوم ہے، کیا بندہ ہے یار، کمال، ساری زندگی اس نے مشن میں لگائی، ساری زندگی، یعنی ایسے نمونے صرف کتابوں میں ہوتے تھے پہلے، نہیں ایسے نمونے جو ہے یعنی اس طرح کے کردار جو ہے صرف کتابوں میں ہوتے تھے پہلے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ اپنی صحت کی پرواہ نہیں کر رہا، اپنے آرام کی پرواہ نہیں کر رہا، صبح شام دن رات مشن میں لگا ہوا۔ سلام ہے ایسی ہستیوں پر، ایسے لوگوں پر۔ پھر جاوید بھائی، ساری دنیا گھومی ہوئی، ان نے ہر دنیا کا چپا چپا دیکھا ہوا، اربوں روپے میں کھیلے ہوئے فیکٹریوں کے مالک، جا کے نیپال میں بیٹھے ہوئے مشن کے لیے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے۔ یہ عام لوگ تھوڑی کر سکتے ہیں، عام لوگ نہیں کر سکتے۔ عام لوگوں کے اندر تو وہ تو پیسے کے غلام بن جاتے ہیں، پیسے کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ خاص ہستیوں کا وصف ہے، خاص لوگوں کا وصف ہے، عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر اتنے بڑے بڑے لوگ ساتھ لگ گئے اور یہ قافلہ جو ہے بن گیا۔ میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔
دنیا میں انقلاب آتا ہے قربانیوں سے. گھر بیٹھ کے آرام سے ساری فیسلٹیز حاصل ہوں، کوئی قربانی نہ دے تو کبھی انقلاب نہیں آتا. قربانیاں، ایثار، یہ بڑا ایندھن ہے کسی بھی انقلاب کا. اور ہم لا رہے ہیں دنیا میں انقلاب عشق. ایسا انقلاب دنیا میں پہلے کبھی آیا نہیں. اس کے لیے تو جانثاروں کی ضرورت پڑتی ہے جو اس مشن میں اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دیں. اور لگایا لوگوں نے سرکار کی توفیق سے، تو یہ کارواں بن رہا ہے، چل رہا ہے. جن کی منزل نہیں ہے سرکار کی ذات، وہ تھوڑی دیر ساتھ چل کے پھر چلے جاتے ہیں. جن کی منزل سرکار کی ذات ہے وہ جیسے بھی چلیں، چلتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ، آخر تک ساتھ چلیں گے. جن کی منزل سرکار کی ذات ہے. امام مہدی کا اعلان ہونا اور بات ہے اور پرچار مہدی کرنا اور بات ہے. ہم امام مہدی کا اعلان نہیں کر رہے ہیں، ہم امام مہدی کا پرچار کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ جن کے مقدر میں رب نے ایمان لکھا ہے وہ اس پرچار کے ذریعے رب سے واصل ہو جائیں. کیونکہ جب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان اللہ تعالیٰ جو ہے کھلے عام کر دے گا تو اس کے بعد پھر یہ عنایتیں اور یہ فیوز و برکات نہیں ہوں گے. امام مہدی کو اعلان کے بعد وہی مانے گا جو پہلے سے مانتا تھا فیض کے لیے، اور آنے کے بعد جو مانے گا تو صحیح، لیکن یہ سب کچھ نہیں ملے گا. یہ سب کچھ کیوں ملے گا؟ کہ وہ نہیں ہیں یہاں پر، مانو کے ہیں. بتانے والے بتا رہے ہیں نا، دلائل دے رہے ہیں، اللہ کی نشانیاں بتا رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا فیض ہم دے رہے ہیں، لے لو آ کے. کیوں جھٹلایا تم نے ان کو؟ یہاں جھٹلا دیا نا تو امام مہدی تم کو لفٹ نہیں کرائیں گے آنے کے بعد. یہ میں صحیح بتا رہا ہوں.